اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ صرف مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے، عرب کے لیے یا عجم کے لیے، کسی خاص زمانے وقت کے لیے نہیں، بلکہ یوں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تمام جہان کیسے؟ ایک جہان عالم ارواح کا، دوسرا جہان عالم دنیا کا، تیسرا جہان عالم برزخ اور چوتھا جہان عالم قیامت. وہ قیامت کا منظر ہر جہان کے لیے میرے پیغمبر رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. رحمت نہیں، رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. دنیا میں کیسے رحمت بن کر آئے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ ایک کافر آیا. آپ علیہ السلام کی تلوار مبارک درخت کی ٹہنی سے لٹکی ہوئی تھی. کافر آیا، تلوار اتاری، تلوار اتار کر کہنے لگا، جگانے کے بعد کہا اے محمد اب تجھے کون بچائے گا؟ پیغمبر علیہ السلام نے زبان مبارک سے صرف ایک لفظ نکالا، اللہ. اس کافر کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی. کیوں؟ اللہ کا نام ہی ایسا تھا. اور پیغمبر علیہ السلام نے تلوار اٹھائی. تلوار اٹھانے کے بعد اس کافر سے پوچھا اب تجھے کون بچائے گا؟ خیر پیغمبر علیہ السلام نے معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. جب بھی کوئی فاتح کسی علاقے کو فتح کرنے جاتا ہے، الامان والحفیظ، اس وقت وہ لاکھوں لوگوں کی گردنیں اڑاتا ہے. جب کوئی فاتح کسی علاقے کو فتح کرنے جاتا ہے، اس وقت وہ فاتح جا کر خون کی ندیاں بہا دیتا ہے. میں قربان جاؤں عبداللہ کے در یتیم پر کہ مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں. ہاں کس مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں؟ اسی مکہ کو جہاں سے پیغمبر علیہ السلام کو زبردستی نکالا تھا. ہاں اسی مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں کہ جس مکہ میں پیغمبر علیہ السلام کے رہتے ہوئے گھر کا محاصرہ کیا گیا. کیوں؟ کہ پیغمبر کو قتل کیا جائے. اسی مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، فاتحانہ طور پہ داخل ہو رہے ہیں. مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا. ایک طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لشکر کو لے کر دوسری طرف سے روانہ ہو جائیں. ایک طرف سے میرے آقا خود روانہ ہوئے، آگے جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ خالد مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہو، لیکن یہ خیال کرنا کہ میرے رب کا شہر ہے، اس میں میرے رب کا گھر ہے، اور اس مکہ میں جا کر کسی کا خون نہ دے. بے شک فاتح بن کے جا رہے ہیں لیکن خون نہیں بہنا چاہیے. میرے پیغمبر کے یہ الفاظ کیوں تھے؟ کس وجہ سے تھے؟ اس وجہ سے کہ میرے پیغمبر رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. اور اس سے بھی آگے چلیے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مکہ میں پہنچ کر ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے وقت دیکھا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار خون سے رنگین ہے. پوچھا اے خالد میں نے تم کو یہ کہا تھا کہ تمہاری تلوار سے کوئی آدمی قتل نہ ہو، تلوار نیام سے باہر نہ نکلے، سید کے کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا لیکن مجبور جب ہم آ رہے تھے راستے میں 6-7 آدمی آئے، آخر انہوں نے راستہ روکا، ان کو سائڈ سے ہٹائے بغیر مکہ میں داخل ہونا ناممکن نظر آتا تھا. اس وجہ سے تلوار اٹھائی، اس وجہ سے تلوار کو نیام سے نکالا ہے، ان کو قتل کیا ہے. اس وجہ سے تلوار رنگین نظر آتی ہے. پیغمبر علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیا. کیوں افسوس کا اظہار کیا؟ فاتح ہی بن کر آئے ہیں، اس لیے افسوس کا اظہار کیا کہ میرے پیغمبر رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام طائف کی وادی میں گئے. جب مکہ سے مایوس ہوئے کہ یہ اسلام قبول نہیں کریں گے، طائف کی وادی میں گئے دین کی تبلیغ کے لیے. وہاں پہنچ کر اللہ کا پیغام دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتلایا. لیکن ان بدمعاشوں نے انہوں نے پیغمبر علیہ السلام پر پتھر برسائے. پتھر بھی تھوڑے بہت نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام کے جوتے خون سے بھر گئے، زخموں سے چور چور ہے نکل رہے ہیں باہر. مایوسی کا عالم ہے. اوپر سے جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمانے لگے اے اللہ کے رسول اگر آپ یہ حکم فرمائیں، میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے موجود ہیں، یہ بستی پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے، پہاڑوں کو ملا کر بستی کو پیس کے رکھ دوں گا. میرے پیغمبر نے اس وقت بھی بددعائیہ الفاظ نہیں نکالے. کیوں؟ میرے پیغمبر رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. میرے پیغمبر انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے
लिए भी रहमत, हर चीज के लिए रहमत बनकर आए हैं। अगर मैं जो कहूँ तो गलत ना होगा कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में देखा जाए अपने उम्मत के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। अगर दूसरे जहां में देखा जाए इस दुनिया में तो अपने उम्मत के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। आखिरत में देखा जाए तमाम उम्मतों के लिए भी रहमत बनकर आए और तमाम उम्मतों के बाद तमाम अंबिया के लिए भी रहमत बनकर आए। किस तरह कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन जब तक उसका उरूज पर होगा, उम्मतें गम की हालत में होंगी, पसीने से शराबूर होंगी। इस हालत में अंबिया के पास आएंगे कि अंबिया से कहेंगे सिफारिश करो, इस जो कोई आज़ाब हो रहा है यह पसीने का आलम है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, इससे तो जान छूटे। आगे जो फैसला होगा देखा जाएगा। उस वक्त तमाम अंबिया खड़े कर देंगे कि हमारे बस के लोग नहीं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ, मोहम्मद नबी के पास जाओ। तमाम उम्मतें हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आएंगी और शफाअत के लिए कहेंगी। पैगंबर अलैहिस्सलाम का खुद का फरमान है कि मैं जाऊंगा मकाम महमूद पे सजदा रखूंगा, अल्लाह की हैसियत हम तो सना करूंगा कि वो हमका सना आज भी मेरे दिल में नहीं है। उस वक्त अल्लाह दिल में डालेंगे, उस वक्त हिसाब किताब शुरू होगा। अंबिया के लिए भी वहां रहमत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से सारी की सारी इंसानियत एक अजाब से निकल जाएगी। इसलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम नबियों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम हर चीज के लिए रहमत, जिन जो भी चीज हर चीज के लिए रहमत बनकर आए।